ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ پاکستان میں دوسری شادی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ مسئلہ نہ صرف معاشرتی بلکہ ثقافتی اور نفسیاتی پہلوؤں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر گہرائی سے غور کریں گے کہ آخر مرد دوسری عورت کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ بہت سے مردوں کے لیے دوسری شادی ایک نیا موقع ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ خواتین کو اس سے مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ کئی مرد اپنی پہلی بیوی کے ساتھ عدم مطابقت یا دیگر ذاتی مسائل کی بنا پر دوسری شادی کے لیے سوچتے ہیں۔ کچھ مرد دوسری شادی کو اپنی کامیابی اور طاقت کی علامت بھی سمجھتے ہیں، جبکہ ایک مت یہ بھی ہے کہ مرد بعض اوقات مالی طور پر مستحکم ہو جانے کے بعد مزید بیویوں کا حق سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف دوسری شادی سے ہمارے معاشرے میں کچھ مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ دوسری شادی اکثر خاندانی تنازعات کا باعث بھی بنتی ہے، جو کہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ پہلی بیوی اور بچوں پر نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو طلاق یا پھر علیحدگی کی صورت میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ معاشرتی سطح پر بعض مردوں کو دوسری شادی کی وجہ سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان، جو کہ اینکر پرسن بھی ہیں، اس موضوع پر گہرائی سے گفتگو بھی کرتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں اور ہمیں دوسری شادی کے رجحان اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں وہ اپنی رائے بھی دیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں دوسری شادی کے رجحان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی سائیکلوجیکل ریزنز زیادہ ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے قوانین بھی اتنے سخت ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کی اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ اکارڈنگ ٹو اسلام دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 4 شادیوں کی اجازت بھی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک پوائنٹ بہت اہم ہے جو سائیکلوجیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انصاف کر سکو تو آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ایک مرد کیا پہلی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی تمام تر ضروریات زندگی، اس کے لیے اپنا پراپر ٹائم، اپنے بچوں کو جو ہے وہ پراپر کیئر، کیا وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے گھر کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ پہلے تو مردوں کو یہ دیکھنا ہے۔ مرد جو ہے وہ کیونکہ فرسٹریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ جلدی، کیونکہ ان کے پر کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، گھر کی لائبلٹیز ہوتی ہیں، باہر کے معاملات ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو جو ان کے ذہنی سکون کا باعث بنے۔ یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ سائیکلوجیکلی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو مینٹل کمپیٹیبلٹی بھی کہتے ہیں، فزیکل کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے بھی یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ نا اس دنیا میں ایک ہی شوہر اور ایک ہی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آیا تھا، کوئی 2 3 بیویوں کا کانسیپٹ لے کر جو ہے وہ دنیا تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی مرد جو ہے وہ 2 3 بیویاں رکھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے پاورفل محسوس کر سکتے ہیں۔ امینڈمنٹ ہوئی اس میں، ہاں بالکل ہوئی، اور قرآن نے یہ کہا کہ جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں اگر انصاف کر سکیں تو، اور احادیث مبارکہ بھی بہت سی اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں 1 سے زائد خواتین کے ساتھ جو ہے وہ آپ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے نکاح کے طور پر جو ہے وہ انہیں اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کے بنیادی حقوق جو ایک بیوی کے بنیادی حقوق ہیں، اگر تو شوہر وہ پورے کر رہا ہے، پراپر طریقے سے ہر طرح سے اس کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، اور آپ کی پہلی بیوی جو ہے وہ حیات ہے، وہ آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، تو پھر مرد کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سائنس پروف کرتی ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک مرد جو ہے وہ اس کے اندر دوسری شادی کی خواہش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ ریسرچ ہے، اب جب ریسرچ آپ کرتے ہیں اور سائیکلوجیکلی اور فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک مرد کی کیپیسٹی عورت سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے راروی بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نکاح عام نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے کچھ سٹگماز بھی ہیں کہ آپ فیس تو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب یہی بات ہے کہ خواتین جو ہے وہ یہ تو برداشت کر لیتی ہیں کہ ناجائز تعلق ہے ان کے شوہر کا کسی بھی عورت کے ساتھ، جیسے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی کسی عورت کو وہ عزت کے ساتھ نکاح میں قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بیوی بنا کے گھر لے آئے۔ ایون کہ وہ کیا قبول نہیں کرتی، خاندان قبول نہیں کرتے۔ خاندان میں ایسے جو ہے وہ فتنہ اٹھتا ہے اور ایک شخص کو ایسے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت برا کام کر دیا ہے، اور یہ برا کام جو ہے وہ اس کے ذمہ پڑ جاتا ہے بیچارے مرد کے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا شوہر آپ سے مطمئن نہیں ہے، اگر آپ اس کو مطمئن کرنے میں ناکام ہیں، اگر آپ اس کے لیے وہ تمام تر چیزیں نہیں کر پا رہی جو اس کی شوہر کی ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر شوہر کو اختیار دیں نا دوسری شادی کا، پھر شوہر کو جو ہے وہ نکاح کرنے دیں جس کا اس کو حق بھی ہے اور جو جائز بھی ہے، ورنہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ زنا کرے گا، جو کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں ہو رہا ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے ڈھکا چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس لفظ کو بولنا بھی معیوب سمجھتے ہیں لیکن کرنا معیوب نہیں سمجھتے۔ آپ کے ہاں اگر کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہیں
کہ کوئی بات نہیں, باہر کی عورت ہے, تعلق رکھا ہوا ہے, ختم ہو جائے گا. ایسے کیسے تعلق ختم ہوتا ہے؟ لیکن دوسری طرف اب آپ کو کیا لگتا ہے دوسری شادی کے جو نتائج, آج ہم پروز اور کونس پر ہی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ پہلی بیوی پر یا بچوں پر اس کے کیا اثرات؟ بہت برے اثرات پڑتے ہیں سائیکلوجیکلی, نفسیاتی طور پر. پہلی بیوی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک بیوی کا اختیار اس کے شوہر پر ہی تو ہوتا ہے. ایک بیوی جو ہے اس کی کل کائنات اس کا شوہر ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایک مرد کے لیے شاید پیسہ اہمیت بھی رکھتا ہے اور اپنے گھر والے اہمیت بھی رکھتے ہیں, اس کے لیے اپنے بچے اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ایک بیوی جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے اس کے باپ سے ملاقات نہ ہو, ماں سے ملاقات نہ ہو, یا وہ اس کے ساتھ نہ ہو, وہ زندہ رہ لیتی ہے, سکون میں بھی رہ لیتی ہے, لیکن اگر اس کے شوہر اس کے پاس نہ ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتی. اب ایک عورت جس کی کل کائنات وہ شوہر ہے, جس پہ وہ ٹکی ہوئی ہے, جو سائیکلوجیکلی, فزیکلی, مینٹلی ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو اپنا مان چکی ہے. خدا کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو رب کے بعد جو ہے وہ شوہر کو ہوتا. تو آپ دیکھیں شوہر کی اتنی قدر و قیمت ہے, تو پھر جیسے ہی نکاح ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ دو لوگوں میں محبت جو ہے وہ اس کو ڈال دیتے ہیں, محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ جڑ جاتا ہے. اب جب یہ محبت جڑتی ہے نا, تو ایک عورت کے لیے وہ مرد انتہائی اہمیت رکھتا ہے جو شادی کر کے اس کی زندگی میں آ جاتا ہے, پہلی بار جو اس کے قریب آتا ہے اور پہلی بار اس کو احساس دلاتا ہے محبت کا. اسے کیسے بانٹ سکتی ہے وہ؟ ایک عورت کے اندر وہ جذبہ کہاں سے لائے کہ جو کسی عورت کے ساتھ بانٹ دے؟ لیکن مرد یہ چیز نہیں سمجھ رہا. آج کا مرد ٹھیک ہے, مرد کی اپنی ضروریات ہیں, مرد کا اپنا سکون ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی, وہ بھی سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اس کی بھی نیڈز ہیں, اور اس کی مینٹل کمپیٹیبلٹی سے لے کے فزیکل کمپیٹیبلٹی تک تمام چیزیں معنی رکھتی ہیں. لیکن بیویوں کو چاہیے کہ کمفرٹ زون میں آ جائیں. آپ کی چیز ہے, آپ کی جاگیر نہیں ہے, مرد آپ کی جاگیر نہیں ہے. ہاں, آپ نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ کے اس پہ قبضہ گروپ نہیں بننا, آپ نے کوئی قبضہ مافیا بن کے نہیں بیٹھ جانا اس کے اوپر. اس کو سپیس دیں, اس کو مینٹلی طور پہ ریلیکس رکھیں, اس کے لیے ہر وہ اچھا کام کریں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی خواہش ہے, جو اسے پسند ہے. اسے پسند ہے آپ نقاب کریں تو آپ ضرور کریں, اسے پسند ہے کہ آپ تیار ہو کے رہیں تو آپ ضرور تیار ہو کے رہیں. ڈپینڈ آن کہ آپ کا شوہر کیا چاہتا ہے. اگر آپ نہیں کر رہی, آپ کہتی ہیں نہیں یہ چاہتا ہے, میں یہ کیوں کروں, میں اپنی مرضی کروں گی, یہ اپنی مرضی کرے, اس کی اپنی لائف ہے, میری اپنی لائف ہے, تو پھر دو لوگوں کو ساتھ جوڑنے کا مقصد کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر جو دل چاہے کرے اور آپ جو دل چاہے کریں, تو پھر آپ کا دونوں کا ساتھ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ایک دوسرے کا احترام لازم ہے. محبت وہیں پہ ہوتی ہے جہاں احترام ہوتا ہے, جہاں عزت ہوتی ہے, اور رشتہ جو میاں بیوی کا ہے وہ صرف عزت جیسے لفظ کے اوپر ٹکا ہوا ہے. آپ رسپیکٹ دیں گے نا شوہر کو, شوہر آپ کا قرض دار رہے گا, شوہر آپ کی ہمیشہ بات بھی مانے گا, آپ کی عزت بھی کرے گا, چار بندوں میں آپ کی تعریف بھی کرے گا. لیکن اگر آپ شوہر کو عزت نہیں دیں گی, آپ شوہر کے آگے کھڑی ہو جائیں گی, زبان چلائیں گی, بدتمیزی کریں گی, اس کے غصے کے وقت میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کریں گی, تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر گنوا دیں گی. پھر وہ دوسری شادی کی طرف جائے گا, پھر اس کی مینٹل سچویشن جو ہے وہ اتنی وہ ہائپر سچویشن میں ہو جائے گا کہ اسے پیس چاہیے, اسے مینٹل سپیس چاہیے, اسے اپنی جو ہے وہ ضروریات زندگی جہاں وہ پوری کر رہا ہے, آپ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہا ہے, پورے گھر کو لے کے چل رہا ہے, وہاں اس کی اپنی بھی تو خواہشات ہیں. ہاں, پھر عورت اپنے آپ کو جو ہے وہ بلیم کرتی ہے, میری قسمت خراب, میں دوسری شادی کر لی, میرے شوہر نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی. شوہر نے کس چیز کی بے وفائی؟ آپ دیکھیں نا کہاں غلط ہیں. آپ کیوں نہیں؟ اب میں جب کہتی ہوں کہ خواتین دیکھیں کہ کہاں غلط ہے, تو وہ کہتی ہیں خواتین ہی کہاں غلط ہوتی ہیں, ہم کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں غلط ہو سکتی؟ میں بھی غلط ہو سکتی ہوں, آپ بھی غلط ہو سکتی ہیں, ہم سب غلطی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی کر کے ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اس سے ہم چھوٹے نہیں پڑ جاتے. بیویاں کیا کہتی ہیں؟ کوئی بھی شخص ریلیشن شپ, کیونکہ ہم میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ بات کر رہے ہیں کہ دوسری شادی کی نوبت کیوں آتی ہے ایک مرد کی زندگی میں, اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی ڈٹائی ہے. ایک عورت جب ڈھیٹ ہو جاتی ہے نا, اور وہ کسی کی بات نہیں مانتی, ضد پہ اڑ جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, اور میری بات یہ جو ہے وہ اکثر اوقات آپ اس کو کہیں میں کہتی ہوں لکھ لیں, کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور مرد اپنا غصہ چھوڑ دے, کنٹرول کرنا جو ہے وہ اس کو شروع کر دیں, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ ہاں بیلنس ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگر ہم پہلی بیوی کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ دوسری بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. ہم پورے معاشرے کی فیملی کی بھی بات کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ اس طرح سے تاثر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا غلط کام کر لیا. جی بالکل, ایکسیپٹنس نہیں ہے بالکل بھی. اچھا, یہ غلط بات ہے. دیکھیں, اگر شوہر نے آپ کے دوسری شادی کر لی ہے,
بالفرض جنہوں نے کر لی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو پلان کر رہے ہیں یا کر لیں جا کے, کسی کو ذہنی مریض مت بنائیں. آپ کی اگر بیوی نہیں چاہتی ہے, میں اس چیز کی قائل ہوں کہ اگر آپ کی بیوی خوشی سے آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے سکون کے لیے آپ ایک دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کے گھر میں ذہنی سکون رہے گا, آپ کے بچے بھی اچھی تربیت میں رہیں گے. بچوں کی ذہنی صحت تب بگڑتی ہے جب ماں کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے, کیونکہ ماں جب خوش نہیں ہوگی نا, اور شوہر کی جو ہے وہ طرف سے اسے اچھے رسپانس نہیں مل رہا ہوگا, تو وہ ظاہر ہے بچوں کو بھی تربیت نہیں دے پائے گی. اور آج کا ہمارا بچہ جو اس ذہنی بے راروی کا شکار ہے, جسمانی بے راروی کا شکار ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ گھروں کو کھول کر دیکھ لیں, جس دروازے کو جو ہے وہ نوک کریں گے اندر سے آپ کو لڑائی جھگڑے ملیں گے, آپ کو تکلیفیں پریشانیاں ملیں گی, آپ کو اذیتیں ملیں گی, آپ کو ذہنی دباؤ ملے گا, انتشار ملے گا, آپ کو ایک دوسرے کے درمیان میں میاں بیوی کے کھچاؤ ملے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ پہ کام نہیں کیا. آپ دیکھیں ہر چیز کو بنا سوار کے پیش کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں بغیر تیار ہوئے جیسے سوئے ہیں ویسے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور ڈسپلے شروع کر دیں اپنی نیوز کا, تو کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا. تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی ڈسپلے بنائے, اپنی کوئی پرسنالٹی کو گروم کرے, اپنے شوہر کو جیسی بیوی پسند ہے ویسا, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ جیسی بیوی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ تھوڑا سا ویسے اپنے آپ کو جو گروم کریں, مینٹین کریں. اپنے غصے پہ اینگر ایشوز جن مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پروفیشنلز کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں. ماہر نفسیات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہماری سروسز بھی موجود ہیں. مردوں کو چاہیے کہ اپنے اینگر ایشوز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ ٹپس جو ہیں وہ لازمی لیں, کام کیا جائے.